بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام ویڈیو اپڈیٹ کے لیے انسپریشنل اسلام کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات کہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، بے شک میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پروردگار بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، اور تم ان لوگوں میں شامل ہو سکو جو اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہو جاؤ۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، بس سجدے میں کثرت سے دعا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے اور میں اللہ سے دن میں 100 مرتبہ بخشش مانگتا ہوں۔ یہاں پردے سے مراد سہو یعنی بھول ہے، کیونکہ آپ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار میں رہتے۔ جب بعض اوقات ان میں سے کسی چیز سے کچھ غفلت ہو جاتی یا آپ بھول جاتے تو اسے اپنا گناہ شمار کرتے اور استغفار کی پناہ لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب ایک نوجوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ توبہ استغفار کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے قرآن و حدیث میں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص نے خشک سالی کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا، اللہ سے استغفار کرو۔ ایک اور شخص نے تنگ دستی کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، استغفار کرو۔ تیسرے شخص نے کہا، میرے ہاں اولاد نہیں، انہوں نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ چوتھے شخص نے کہا، میری زمین کی پیداوار کم ہے، انہوں نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ایک کو یہی جواب دیا تو لوگوں نے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے سب لوگوں کو مختلف شکایتوں کا ایک ہی علاج بتایا؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں سورہ نوح کی یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، وہ برسائے گا آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش اور تمہیں خوب بے تربے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکالے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے استغفار کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ توبہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتا ہے۔ توبہ کامیابی و کامرانی کا سبب ہے۔ توبہ اعمال کی قبولیت اور گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ توبہ استغفار جنت میں داخلے اور جہنم سے نجات کا سبب ہے۔ توبہ استغفار خیر و بھلائی کا سبب ہے۔ توبہ استغفار رحمت و مغفرت الہی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ توبہ استغفار ایمان کی علامت ہے۔ توبہ اور استغفار فرشتوں کی دعا کا سبب ہے۔ توبہ استغفار آسمانوں سے بارش اور کھیتی باغات میں برکت اور کثرت کا سبب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو کثرت سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔